بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد جو کہ نفلی عبادات میں سے سب سے افضل ترین عبادت ہے، تو نماز تہجد کی فضیلت، نماز تہجد کے متعلق سوالات، ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے آج ہم قاری صاحب سے ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، نماز تہجد جو کہ سب مسلمان جانتے ہیں کہ نفلی عبادات میں سے سب سے افضل ترین عبادت ہے، تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری آڈینس کے ساتھ نماز تہجد کی فضیلت شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم جاننا چاہتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں تہجد کے نماز کی فضیلت آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَنفَعَكَ۔ دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تیسری جگہ حضور علیہ السلام کی اپنے ایک حدیث مبارکہ ہے، انہوں نے فرمایا التقرب الی بالنوافل، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں تو نوافل کی کثرت کیا کرو۔ سبحان۔ چوتھی ایک حدیث قدسی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان و عظمت و کبریائی ہے اس کے مطابق وہ ہر روز پہلے آسمان پر جلوہ فروز ہوتا ہے، اور اس کا ایک منادی، ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے، بلند آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی اللہ سے اپنی ضرورت کو پورا کروانے والا، ہے کوئی اللہ سے کاروبار مانگنے والا، ہے کوئی اللہ سے اپنے بچوں کی صحت و سلامتی مانگنے والا، ہے کوئی اللہ کی ذات عالی سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی اللہ کی ذات عالی سے بخشش کا سوال کرنے والا، ہے کوئی اللہ کی ذات عالی سے مغفرت کا طالب، تو پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے مقرب اور اس کے خاص بندے ہیں وہ پھر رات کے آخری پہر میں ثلث اللیل، رات کے تہائی حصے میں اٹھ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی ذات عالی کے سامنے وہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، پھر لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، ان میں پھر گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ جو کچھ بھی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اللہ انہیں عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، سبحان۔ جدا ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ جنوبہم عن المضاجع، یعنی بستروں سے اٹھ جاتے ہیں، اور یدعون ربہم، اپنے رب کو پھر وہ پکارتے ہیں، سبحان۔ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اپنے رب کو پھر وہ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں رب سے؟ یدعون ربہم خوفاً، اللہ کی ذات عالی سے جہنم کے خوف سے وہ پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی ذات عالی کے ناراض ہو جانے کے خوف سے وہ دعائیں مانگتے ہیں، رزق کی تنگی کے خوف سے وہ دعائیں مانگتے ہیں، اور جناب ناگہانی آفتوں کے خوف سے وہ پناہ مانگتے ہیں، خوفاً و طمعاً، اور لالچ کرتے ہوئے۔ لالچ انہیں کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا وہ لالچ دل میں لیے ہوئے نماز تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر اللہ سے وہ اپنا رزق مانگتے ہیں تاکہ اسے وہ خرچ کر سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز تہجد میں اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں وہ اس وقت اٹھ جاتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں،
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَنفَعَكَ رَبُّكَ۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو نفلی عبادت ہے نماز تہجد، جب آپ اس کے لیے اٹھتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں، عَسَىٰ أَن يَنفَعَكَ رَبُّكَ، ان قریب تیرا رب تجھے اس کا نفع دے گا، بے شک ان قریب تیرا رب تجھے اس کا بدلہ دے گا، اس کی جزا دے گا۔ وہ کیا ہے کہ رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، جو بھی جائز درجے میں رہ کر تو رب سے مانگے گا رب تجھے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم ایک اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ فی جوف اللیل، نماز تہجد ادا کرو رات کے پیٹ میں، یعنی آدھی ادھر سے گزر جائے آدھی ادھر سے باقی ہو، پھر اٹھ جاؤ اور نماز ادا کرو۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز فجر سے پہلے بس وہ 8 رکعت نماز تہجد پڑھی، کچھ دیر پہلے اس کے بعد اذان ہو گئی، وہ نماز پڑھ لی فجر کی۔ اس کو ہم نماز تہجد نہ ہی کہیں تو وہ اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضمیمہ بن جائے گا، تتمہ بن جائے گا نماز فجر کے لیے۔ نماز تہجد تو وہ ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں، سونے کے بعد پھر اٹھیں، نماز تہجد ادا کریں، پھر سو جائیں، پھر دوبارہ نماز فجر کے لیے اٹھیں، پھر یہ ہے نماز تہجد۔ اس طرح آپ نماز تہجد جب پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی عبادات بھی قبول کریں گے، نماز تہجد بھی قبول کریں گے اور اللہ آپ سے راضی بھی ہو جائے گا۔ تو یہ تہجد کے نماز کی فضیلت ہے اور نماز تہجد کے نماز کے فضائل و احکام تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ناظرین ایسے ہیں کہ جو نماز تہجد کے بارے میں اکثر کال کر کے سوال پوچھتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک ویڈیو ہی اس کے متعلق بنا دیں تاکہ اس ایک ویڈیو میں سارے سوالوں کے مدلل جواب آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کی طرف آئیں تو آپ ایک بات ذہن نشین فرمائیں کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں یا قرآنی آیات ہیں، آپ ہمارے ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں جا کے سبحان اللہ لکھنا وہ نہ بھولیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ سبحان اللہ لکھیں گے اللہ 10 نیکیاں آپ کو عطا فرمائیں گے، آپ کو لکھنے کا ثواب، پڑھنے والے کو پڑھنے کا ثواب، ہمیں ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا ثواب۔ گویا کہ ایک کام میں 3 لوگ شامل ہو گئے، تینوں کو اللہ برابر کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو سبحان اللہ ایک نیکی کا کام ہے، ایک نیک عمل آپ کر رہے ہیں، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ یہ عمل کریں۔ ہم جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اتنی محنت مشقت آپ حضرات کے سامنے کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ جب سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر لکھیں گے تو آپ کا وہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ یہ ضرور کریں، ضرور لکھیں اور پڑھنے والے لکھنے والے سب کو انشاءاللہ اللہ برابر کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اب چلتے ہیں ہم نماز تہجد کے متعلق سوالات اور جوابات کی طرف۔ تو جی محترم، آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ ضرور فرمائیں۔ کر سب پہلا سوال کہ نماز تہجد کے لیے سونا لازمی ہے؟ نماز تہجد کے لیے میں نے عرض کیا کہ آپ سو جائیں تو یہ سنت عمل ہے، سو جائیں تو یہ سنت عمل ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو جو معمول مبارک تھا وہ یہی تھا کہ آپ کچھ دیر آرام فرماتے تھے، اس کے بعد اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے، پھر آپ آرام فرماتے، پھر نماز فجر کے لیے اٹھتے تھے۔ تو اس لیے آپ سو جائیں، یہ سنت عمل ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ کرسا بعض اوقات انسان کو نیند نہیں آتی، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اگر وہ کوئی شرعی عذر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ مسائل ہے تو ان کو نیند نہیں آتی، تو وہ نماز تہجد کے لیے اٹھے، وضو کرے، نماز تہجد پڑھے، تو اس کی برکت سے ان کو انشاءاللہ نیند بھی آ جائے گی اور نماز تہجد بھی ادا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کرسا دوسرا سوال، نماز تہجد کی نیت کیا ہے؟ نماز تہجد کی نیت عام نوافل کی طرح ہی ہے، لیکن اس کی فضیلت کچھ زیادہ ہے دوسرے نفلوں سے۔ تو جب بھی آپ نماز کے لیے اٹھیں تو نیت ہوتا ہے دل کے ارادے کا نام۔ آپ اٹھے ہیں نماز تہجد ادا کرنے کے لیے تو یہی آپ کی نیت ہو گئی۔
करसन नमाज तहज्जुद का सही वक्त कौन सा है? नमाज तहज्जुद का मैंने अर्ज किया सही वक्त फी जौफिल लैल, यानी रात का आखिरी पहर, जिस हिस्से में अल्लाह की ज़ात आली पहले आसमान पर मा यलीकु बिशान ही तशरीफ़ लाते हैं, वो रात का आखिरी हिस्सा सबसे बेहतरीन वक्त है नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए। करसन मेरा अगला सवाल ये है कि नमाज तहज्जुद की रकातें कितनी हैं? जी, नमाज तहज्जुद की रकातें बाज़ उलमा ने 8 भी लिखी हैं, बाद ने 12 भी लिखी हैं, बाज़ 4 भी पढ़ते हैं, 2 भी पढ़ते हैं। तो आपको अगर वक्त मुयस्सर है तो आप 8 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, 2 पढ़ लें, आपकी नमाज तहज्जुद अदा हो जाएगी। करसन नमाज तहज्जुद की जो रकातें हैं, हर रकात में क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं जी हर रकात में सूरह इखलास पढ़नी चाहिए, और बाज़ ने उनकी तादाद भी बताई है, तो ये ज़रा सवाल क्लियर कर दीजिएगा। नमाज तहज्जुद में पढ़ना क्या चाहिए? सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह फातिहा के बाद आप कोई भी सूरत आप पढ़ लें, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक है कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे, इतना लंबा क़याम फरमाया करते थे कि आपके पाँव मुबारक में वरम आ जाया करता था, यानी आपके पाँव सूज जाया करते थे, इतना लंबा क़याम। सूरह बकरा पढ़ी, सूरह आल इमरान पढ़ी, सूरह निसा पढ़ी, सूरह माइदा पढ़ी, लंबा क़याम आप फरमाया करते थे, फिर लंबा रुकू, लंबा सजदा। अब ये फ़र्ज़ नमाज तो नहीं है, ये नफली नमाज है, और इसमें हमने अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना है। ये जितनी ठहर ठहर के लंबा क़याम, लंबा रुकू, लंबा सजदा होगा, इतना हम अल्लाह की ज़ात आली के करीब से करीब तर होते चले जाएंगे। इसलिए अगर आपको सूरह बकरा याद है, सूरह रहमान याद है, सूरह मुज़म्मिल याद है, तो आप लंबा क़याम, लंबी सूरतें आप पढ़ा करें, उसमें आप नमाज तहज्जुद फिर अदा करें। दूसरी बात यह है कि आम सादा लोग जो लोग हैं, जिन्हें कुरान पाक याद नहीं है, कोई लंबी चौड़ी सूरतें नहीं आती, तो वो मामूल के मुताबिक सूरह इखलास पढ़ लें, सूरह इखलास के बाद सूरह फलक, सूरह नास है, ये पढ़ लें, या जो सूरत आपको आती है उसी के मुताबिक आप पढ़कर नमाज तहज्जुद का अदा कर लें। जी, तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, कर साहब ने आपके साथ नमाज तहज्जुद की फजीलत शेयर की और नमाज तहज्जुद के मुतल्लिक कुछ सवालात के जवाबात भी आपके साथ शेयर किए। मज़ीद अगर आपके जहन में नमाज तहज्जुद के मुतल्लिक कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछें, हम इस पर एक मज़ीद तफसीली वीडियो बना देंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।